تو انشاءاللہ العزیز یہ ہم سے دور نہیں ہے. انشاءاللہ گلاسگو سے لے کر بکنگ تک جتنی جگہ یہ انشاءاللہ العزیز سنیوں کے قابو میں اور کنٹرول میں ہے, اور سب جہاں اکثریت اہل سنت و جماعت کی ہے, لیکن ہم نے مثبت انداز سے کام کیا. کوانٹی میں صرف معمولی چند منورٹی میں آئی ہے, یعنی زیادہ سے زیادہ یہ 15 نہیں تو 20 ہو گئے یہ باقی, اور وہاں اکثریت سنیوں کی ہے اور کنگ سائز کی سنی ہے. جلسے کے سلسلے میں کیا کیا حضور, جو اخبار میں پہلے آیا تھا جی اب یہ بھی دیکھیے ان کی خلاصت. یہ نیا طریقہ نہیں کہ پہلی بات تو یہ ہمارے پاس جتنے ہیں کنگ سائز سنی ہے, طاقتور سنی ہے, بلیک بیلٹ سنی ہے, لیکن ہمیں لوگ دوستوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کے جلسے کو توڑیں. ہم نے کہا نہیں, ہم انشاءاللہ فیئر گیم کھیلیں گے, ہم فاؤل گیم نہیں کھیلتے. ان کو بات کہنے دو, جب وہ بات کہیں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے. چنانچہ انہوں نے اگر بات کہی تو جو کچھ انہوں نے کہی وہ انشاءاللہ العزیز جب موقع آیا تو اس کا ہم جواب دیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ اس کا انتقام کس طرح لیا جاتا ہے. بہرحال جواب تو دیا اب کیا میں عرض کرتا ہوں جی, اب یہ ہوا کہ جب ہم نے کانفرنس کی اور اس کا سہرا حضرت قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کے سر پر ہے کہ انہوں نے, سچی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم تو صرف جلسہ ہی کرا رہے تھے, لیکن حضرت قبلہ پیر صاحب نے سب سے پہلے یہ ہمیں کہا کہ نہیں آپ کانفرنس کرائیں, اور سب سے پہلا چندہ جو دیا 10 پاؤنڈ قبلہ پیر صاحب نے دیے. میں نے وہ کمنٹری کی جو منتظمہ لوگ تھے ان تک پہنچا دیے. ماشاءاللہ پیر صاحب اس معاملے میں بڑے تیز ہیں, خرچ کرنے, دینی کام میں خرچ کرنے میں بڑے تیز ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. اور کل پھر جب علماء کرام نے ان کے جوابات دیے تو طبیعتیں صاف ہو گئی, اور الحمدللہ مسلمانوں کے ایمانوں کو تقویت پہنچی. اور اگر ان کو فرض کیجیے ابھی تک اگر ان کی طبیعت مکمل صاف نہیں ہوئی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ صاف ہوتی رہے گی. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں چھیڑو نہیں, ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے اور بزرگوں کی تعریف کرنے کے لیے چھوڑ دو. ہم سے الجھنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کا نام اپنی زبان پہ لائیں. باہر صورت ایک پھر یہ جب دیکھا اور کوئی صورت نہیں تو انہوں نے اب یہ سلسلہ شروع کیا کہ ایک دن پہلے ٹیلی گرام دے دی جنگ والے کو. عدالت خان صاحب یہ ہماری اسلامی برادرہڈ کونٹری کی جو انتظامیہ اس کے صدر ہیں, ان کے نام سے ایک ٹیلی گرام دے دی کہ کانفرنس جو ہے وہ کسی وجہ سے وہ منسوخ ہو گئی ہے اور بعد میں اس کا اعلان کیا جائے گا. ہم نے جمعہ کی صبح کو جب اخبار دیکھا تو اس میں وہ اعلان تھا. ہم نے وہ جو ایڈیٹر اس سے رابطہ قائم کیا, انہوں نے کہا جی وہ تو آپ کے عدالت خان صاحب نے ٹیلی گرام دی ہے. میں نے کہا یہ تو سراسر غلط ہے, انہوں نے کوئی کانفرنس باقاعدہ ہو رہی ہے. چنانچہ دوسرے دن انہوں نے پھر وہ خبر شائع کی, باقی سیٹرڈے دوبارہ خبر آئی کہ کانفرنس جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو ہم اندازہ فرمائیے ایسی باتوں سے, کیونکہ وہ ہیں جھوٹے تو باتیں ساری جھوٹی کریں گے. عدالت خان صاحب تسی دسو واقعی فکر ہے دسو پتہ لگ جائے صدر ہوتے سب پتہ لگ جائے سچی گل سی انہوں نے تو نیا طریقہ شروع کیا. نہیں جناب تصا نہیں کینسل کرائی کینسل تے ابھی تے اپنا بلکہ سانو اور ٹیلی فون دے پیسے خرچے ہوئے تقریبا. نہیں جناب تصا کینسل تے نہیں کرائی, تصا نے مضمون تے نہیں سی نا جی, بس بچری گل بیٹھ جا اے انہاں نے دیکھو انہاں نے اے طریقہ کار بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہمارے ہم پبلسٹی کر رہے ہیں اور سینکڑوں پاؤنڈ لگا رہے ہیں کانفرنس پر, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کرائیں. یعنی صرف پیر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جن کا نام لیا گیا ہے وہ یہاں موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کانفرنس جو ہے اس کے لیے کوئی میں نے ٹیلی گرام نہیں دی, لیکن ان کے نام پہ ٹیلی گرام دی ہے. یہ ان کا اخلاقی معیار ہے. جہاں تک یہ مسئلہ ہے, میں نے برمنگھم میں بھی ایک دفعہ کیا تھا, میں نے کہا تھا میں چھیڑو نہیں ورنہ ہمیں طریقہ آتا ہے. اگر ہمارے جلسوں کو خراب کیا گیا تو پھر بھابھیوں کا کوئی جلسہ پورے یو کے میں نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ العزیز پھر جہاں جلسہ ہوگا ہمارے گریلے وہی پہنچیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کو سمجھا جائے, اور ہمارے پاس قوت ہے, ہمارے پاس ہمت ہے کہ ہم ان کو روک سکیں, ہم ان کو برسریام روک سکتے ہیں اور ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کو ہدایت آ جائے اور وہ کچھ تھوڑا سا دائرہ انسانیت میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا تعالیٰ سنیوں کو متحد اور منظم فرمائے اور سنیوں کی سنیت کو بیدار فرمائے. یہ بات کیونکہ پیر صاحب نے ایک لڑکی اس کو جماعت ہے
جو بھی گستاخ رسول ہے اس کے گھر کوئی سنی لڑکی نہیں جا سکتی. جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے میرے نال غزا کر کے یا ماں مارے یا میں مارا میں غازی ہوں سیدہ کے غازی ہوں ہڈی چو آندرا کٹ دسنے ہڈی چو میں غازی کوئی بھی ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرمائے اور سنیوں پر مہربانی فرمائے, ان کو متحد و منظم فرما دے, ان کو نمازی بنا دے, ان کو نیک بنا دے, اور خداوند کریم ساری دنیا میں سنیت کو عروج فرمائے اور ملت اسلامیہ کو غلبہ عطا فرمائے. ذرا چونکہ نام لیے گئے نا, اسے ادھر ادھر کے نام لیے گئے, لہذا برکت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں تاکہ اگر نام لیے ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا ممد له ولا ند له ولا كفو له أزلي أبدي نوري سرمدي لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وبشيرنا ونذيرنا وملجأنا ومأوانا ونور ديننا ونور دنيانا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور إسلامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذرياته وأحبائه وجميع أهل السنة
والجماعة أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام محامد و محاسن اس ازلی و ابدی کے لائق ہیں جو ساری دنیا کا خالق و مالک ہے، جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا اور پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، اور اس ساری دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں. خدا کا ثانی، خدا کی مثال، خدا کا کوئی شریک، خدا کا کوئی مقابل نہ کوئی ہے، نہ تھا اور نہ ہو سکتا. وہ خدا لاسانی ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، میچلس ہے. نہ کوئی نبی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی الانبیاء اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ولی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ولی الاولیاء کو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. خدا وہ ہے جس سے بڑھ کر کیا، اس کے جب برابر کوئی نہیں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ خداوند عالم اس دنیا کا خالق ہی نہیں، وہ اس دنیا میں وہ قادر بھی ہے، اور جب دنیا نہ تھی تو بھی قادر تھا، دنیا نہ رہے گی تو بھی وہ قادر رہے گا. یہ نہیں کہ مقدور ہو تو پھر قادر ہوتا ہے، نہیں، وہ ایسا قادر ہے کہ وہ محتاج ہی نہیں ہمارا. دنیا رہے نہ رہے، دنیا نہ تھی وہ تھا، دنیا نہ رہے گی وہ رہے گا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے. ایک ہے عقیدہ، صرف زبانی بات، ہم یہ بات زبان سے بھی کرتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں. وہ خدا اگر چاہے تو پاک کو ناپاک کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو ناپاک کو پاک کر سکتا ہے.
وہ خدا روشنی کو تاریکی میں بدل سکتا ہے، تاریکی کو روشنی میں بدل سکتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا روشنی ہے ہی وہی جس کو وہ روشنی کہے۔ روشنی حقیقت میں وہی روشنی ہے جس کو وہ روشنی کہے، اور ظلمت وہی ہے کہ جس کو وہ ظلمت کہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان کسی کو روشنی کہنا شروع کر دے اور خدا اس کو ظلمت کہے تو وہ اہل حق کے لیے ظلمت ہی ہے۔ آج اس مادی دور میں لوگ ترقی کر چکے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، کلبیں اور پبیں جو ہے وہ روشنیوں سے مزین ہوتی ہے، بڑے بڑے بہترین قمقمے لگے ہوتے ہیں۔ دنیا والے تو یہ کہتے ہوں گے کہ یہ سب کلبیں اور یہ سب پبیں روشن ہیں اور یہ دنیا روشن ہے، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ روشنی نہیں، یہ اندھیرا ہے۔ اسی لیے اہل حق اس کا رخ نہیں کرتے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں روشنی بھی وہی کہ جس کو وہ روشنی کہے، ظلمت بھی وہی جس کو وہ ظلمت کہے، ترقی بھی وہی جس کو وہ ترقی کہے، پستی بھی وہی جس کو وہ پستی کہے، عروج بھی وہی جس کو وہ عروج کہے، اور اسی طرح زندگی بھی وہی جس کو وہ زندگی کہے، اور موت بھی وہی جس کو وہ موت کہے۔ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے، اور وہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ہمارے اعتبار سے ہر جگہ وہ موجود ہے۔ یہ نہیں کہ اہل حدیثوں کے مسلک کی طرح، اہل حدیثوں کا مسلک یہ ہے کہ خدا الرحمن علی العرش استویٰ کا وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ خدا عرش پہ قائم ہے، خدا عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کرسی پہ وہ خدا بیٹھا ہے، اور خدا کرسی پہ بالکل فٹ ہے، ایک چپا جگہ بھی وہاں سے بچتی نہیں ہے۔ یہ اہل حدیثوں کا مسلک ہے۔ اور جو دیوبندی ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ خدا ہے تو بڑا اچھا لیکن وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ الیاذ باللہ۔ ہمارے نزدیک خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ نہیں کہ وہ کرسی میں بیٹھا ہے اور ایک چپا جگہ خالی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا کو محیط نہیں مانتے، کبھی خدا محاط بھی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ خدا ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز خدا کو گھیر نہیں سکتی۔ لہذا اسی طرح اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ افعال کبیرہ کا صدور اور ان چیزوں کو خدا کی طرف نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ خدا ہر چیز، یہ دیابنا کی دلیل یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جب ہر چیز پہ قادر ہوا تو جھوٹ پہ بھی قادر ہے، چوری پہ بھی قادر ہے، اور جتنی بری چیزیں ہیں ان پر وہ قدرت اس کو ہے، یہ الگ بات ہے، وہ کرتا نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ممتنعات میں سے ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ باتیں ایسی ہیں جو توحید کے بارے میں، توحید کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممتنعات میں سے ہیں، اور خدا ممتنعات پہ قادر نہیں، یہ سب کا اجماع ہے۔ بات سمجھیں یہ نہیں ہے مسئلہ علماء کا، لیکن میں انشاءاللہ اس کو بھی آسان کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممتنعات میں سے ہیں اور خدا ان پر قادر نہیں ہے۔ اب دیکھیے، توجہ فرمائیے ایک سیکنڈ کے لیے، خدا ایک ہے نا؟ بولے تو صحیح، جو نہیں بولے نا نزدیک، خدا ایک ہے نا؟ خدا دوسرا ہو سکتا ہے؟ ذرا غور سے بتائیں، ہو سکتا ہے؟ یہ محال ہے نا۔ خدا اور خدا ہو سکتا ہی نہیں، ذرا غور سے دیکھنا، اور خدا ہو سکتا ہی نہیں۔ اچھا وہ یہ بتائیے کہ خدا اب ہر چیز پہ قادر ہے نا، تو خدا اپنے جیسا خدا بنانے میں بھی قادر ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کس پہ بھی نعوذ باللہ قادر ہے، تو پوچھئے کہ خدا اپنے جیسا خدا بنانے پہ قادر ہے یا نہیں؟
تو اگر یہ کہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے جیسا خدا بنانے پہ بھی قادر ہے۔ تو جب یہ مان لے الیاذ باللہ کہ خدا اپنے جیسا خدا بنانے پہ بھی قادر ہے، تو یہ لازم آئے گا کہ اور خدا ہے تو نہیں لیکن اور خدا ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے ابھی یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کیا ہے کہ خدا جیسا نہ کوئی خدا ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اور خدا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ چیزیں ممتنعات میں سے ہیں، ان پر خدا کی قدرت کو ثابت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ شرک کی لوازمات قربت میں آ جاتی ہے اگر یہ لزوم کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ممتنعات پر قادر نہیں ہے، لہذا خدا کی طرف یہ الزام لگانا کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یہ دیوبندی مختلف فکر کے جو حضرات ہیں، یہ ان کے ایک مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، 2 کا نہیں، 3 کا، 4 کا، 5 کا نہیں، الف سے لے کر یہ تک جتنے بھی دیابنا ہیں سب کا یہ مسلک ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو بے شک کسی ایک مولوی سے پوچھ کر دیکھ لیں کیا آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں۔ اگر یہ کہیں کہ ہمارا کی مولوی ہو کہیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو ان سے کہیں کہ اچھا آپ کے نزدیک جو کہے کہ یہ عقیدہ اس کا ہے، تو اس کے نزدیک آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بس فبہت الذی کفر ہو جائے گا۔ میں ایک دفعہ گیا وہاں، پیر صاحب کو یاد ہوگا نیلسن میں یہ چند بستر بند پارٹی وہاں پہنچ گئی، اور یہ آ کر وہاں مولانا صاحب تھے، ان سے کہیں گے وہاں بات کر لو ہم سے، ہم تم سے گفتگو کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھی کل آپ آ جائیں تو کل ہم آپ سے گفتگو کر لیں گے۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر دیا، اور بھی مجھے یاد نہیں کہ اور کون کون سے علماء وہاں تشریف فرما تھے۔ تو جب وہاں گئے تو وہ جو ان کا امیر تھا، وہ جماعت کا جو امیر بنا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا جی بہت اچھا عقیدہ ہے میرا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جو یہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے آپ کا، اس کے بارے میں کیا عقیدہ؟ خدا بالکل کافر ہے، بے ایمان ہے۔ میں نے وہ جتنی عبارتیں تھیں وہ کہیں، اور اس کے بعد میں نے کہا اس کو لکھ دو۔ تو اس کو اب میرے ساتھ وہ گفتگو کر رہا تھا، اس کو وہ چونڈیاں اڑنے لگتی، نخرے کی کر رہا تھا۔ وہ بیچارہ تو سادہ مسلمان شریف آدمی سی بیچارہ، تو انہوں پتہ نہیں سی جو جنہوں نے مینوں امیر بنایا انہوں نے یہ عقیدہ ہے۔ چنانچہ میں آخیا گل سنو لکھ دو بھائی، فٹافٹ ساری عبارتیں لکھوا لی میں، لکھوا کے میں کیا اچھا دستخط تھلے کر دیں۔ انہوں چونیاں بار بار پڑھنا تو اینا کو ہو گیا، اصل کہنے لگا جی میں دستخط نہیں کرتا، ویسے ہے کافر نہیں پر دستخط نہیں کرتا۔ اور میں کیا لیوا تقولون ما لا تفعلون، اور تو یہ کی مطلب ہے جب تیرا عقیدہ دستخط کر دے۔ جب انہیں جناب نے وہ بیچارہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو گفتگو ہوئی بیچارہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں دستخط کر، انہوں نے لکھ دیتا کہ اگر یہ عبارت صحیح ہو واقعی ہے تو صحیح سر، تو میں لکھنا کہ یہ عبارت لکھنے والا جڑا کافر ہے۔ بس جس نے یہ لکھیا پچھو ایک بول اٹھیا، انہیں کیا تباہ کر چڑی تو مولانا فلاں صاحب کی عبارت تھی، سارے سارے مشائخ کی عبارت۔ اور ایک نورانی بابا صاحب سن، انہوں نے کیتا پڑھ کے دوجے دن وہ سارے چھوا دیتے، سارے یو کے تقسیم کیتے۔ گل اصل جہے چارے ایویں فسائے نے انہوں نے، جنہوں کو سر کوئی نہیں، انہوں تو پتہ نہیں، جہے انہوں نے نا گرو انہوں کو جا کے پوچھو کہ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ میری نہیں، بالکل نہیں۔ ان کو اچھا جہاں نہیں بول سکتا، جہاں یہ آخے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تھوڑے نزدیک کو کون فٹافٹ پتہ لگے گا کہ انہوں نے عقیدہ کی۔ تو خیر یہ جملے کیونکہ توحید باری تعالیٰ تو میں اپنی گفتگو شروع کی تھی، لہذا یہ ضروری تھا کہ توحید کے بارے میں اپنا عقیدہ بتاتا جاؤں۔ اب آئیے میں یہ عرض کروں کہ ہمارا عقیدہ ہے خدا ایک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور جو اس دنیا میں وہ چاہے کر سکتا ہے، اس کو اختیار کلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور اولیٰ درجہ عطا فرمایا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نبی کو درجے نہیں ملے، بلکہ قرآن کی لینگویج یہ ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔
انداز دیکھیے. خدا فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ کون ہے بھائی؟ یہ چار آدمی نہیں جی، یہ اونچا ہے اور یہ نیچا ہے. نہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بعضوں میں کمی ہے نبیوں میں، بلکہ فرمایا یہ جتنے رسول ہیں ان کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی. فرمایا ورفع بعضهم درجات. خدا فرماتا ہے بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کے سارے درجے بلند کر دیے. توجہ فرمائیے. تو رسول مفسرین کرام فرماتے ہیں ورفع بعضهم درجات سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے رسول ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے سارے درجے بلند کر دیے. کتنا درجہ ہے آپ کا؟ مولوی کو یہ بات سمجھ آتی نہیں. ہمارے دماغ، ہمارا علم، ہمارا فہم، ہمارا ادراک، ہماری قوت مدرکہ میں یہ طاقت نہیں کہ محمد رسول اللہ کے مقام کو پہچان سکے. مگر وہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں یا جو کچھ احادیث میں آتا ہے ہم وہی بیان کر سکتے ہیں. خدا رسول اللہ کے مقام کو، رسول اللہ کی حقیقت کو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میرے رسول اللہ کی حقیقت کو نہ جبریل پہچانتے ہیں، نہ میکائیل پہچانتے ہیں، نہ عزرائیل پہچانتے ہیں، نہ اسرافیل پہچانتے ہیں، قریبی فرشتے نہیں پہچانتے. حضور فرماتے ہیں میری حقیقت کو، حضور کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں میری حقیقت کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں پہچانتا. یہ 14ویں صدی کے ملاؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر جبریل امین رسول اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، حضور کی عظمت کو نہیں پہچان سکتے، تو یہ 14ویں صدی کی یہ علم جو ہے یہ اپنے علم کے سانچے میں اور اپنے علم سے رسول اللہ کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہتے ہیں اور نقائص نکالتے ہیں. آپ بتاؤ اگر جبریل امین اور اللہ کے قریبی فرشتے وہ معذور ہیں تو یہ مولویوں کی زیادہ طاقت ہے فرشتوں سے. آپ ذرا غور فرمائیے. رسول اللہ کا مقام تو نہایت بلند ہے. ایک حدیث عرض کر رہا ہوں، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کو خصائص کبریٰ میں یہ درج ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب الواح لے کے آئے، جو تورات ہے نا یہ پہلے تختیوں کی صورت میں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے الواح لے کر آئے اور آ کے انہوں نے اسٹڈی کی، تورات کا مطالعہ کیا. جب تورات کا مطالعہ کیا، لوگوں کو تورات پڑھ پڑھ کے سنائی، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے الواح کا مطالعہ کیا، میں نے تورات کا مطالعہ کیا، میں نے اس تورات میں ایک ایسی امت دیکھی کہ جس امت کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا هو الأول هو الآخرون السابقون هم الآخرون السابقون. وہ امت وہ سب سے بعد میں آئے گی اور شفاعت کے اعتبار سے اور جنت کے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے جنت میں جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. توجہ فرمائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے جو امت سب سے آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی. یا اللہ فجعل